میں نے اس کی نفاست کے اوپر دی ہے، میں نے اس کی نزاکت کے اوپر دی ہے کہ یہ بندہ بڑا نفیس ہے، یہ بندہ بڑا زبردست ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہونے والا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نوٹ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے اندر سماتا ہے، لہٰذا اس کو آرسینکم کی دی۔ تو اس کو کیا دی گی؟ کیا دی گیا؟ آرسینکم ایلبم، جو کہ ہم نے اس میں بےچینی کی دوائی سمجھی ہوئی ہے۔ بےچینی ہوتی تو نہیں، رات کو اٹھ کے تھوڑا تھوڑا پانی پینا نہیں، میں نہیں، آرسینکم میں وہی کر سکتی ہے۔ آرسینکم میں بہت زیادہ پانی کی خواہش بھی ہوتی ہے، آرسینکم ایلبم میں پانی کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ آپ کینٹ پیج لکھیے، کینٹ پیج، کینٹ لیبورٹری کا پیج ہے 428، اس کے اوپر لکھا ہے لارج کوانٹیٹیز تھرسٹ، تو اس میں پہلی دوائی ایکونائٹ کے بعد آرسینکم۔ تو ہم نے آرسینکم کو صرف بےچینی کی دوائی سمجھا ہے، ہم نے کاشی نام کا بٹیا میڈیکل سے پڑھا ہوا ہے، بےچینی ہوگی تو دینی ہے۔ وہ جو دولت سنگھ ہے اس کی بٹیا میڈیکل ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور جو ہمارے یو اے چودھری کے کلاسوں میں لکھا ہوا ہے، میں یو اے چودھری نام پتا نہیں تھا، میں یار یو اے کون ہے، کدھر تو بنے ہیں یو اے چودھری، اس کے کلاسوں سے آپ دیکھ کے کتابوں سے لے کے آپ سارا کام کرتے ہیں۔ یو اے کیا مطلب ہے؟ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ، مزہ آ گیا۔ اس کا نام ہے الفت احمد چودھری، کیا نام ہے جی؟ الفت احمد۔ اس کے کلاسیں بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے، 15 20 صفحے کے کلاسیں بنائے ہیں۔ چلو جی، اب عوام میں یار انہیں ہم پر ہنسنا ہے، عوام کیوں نہ ہنسے؟ کیونکہ ہمیں نہ ہومیوپیتھک فلاسفی آتی ہے، نہ آرگینم کا پتہ ہے، پھر مزے کی بات پتہ نہیں ہے، بندہ سیکھ ہی لیتے ہیں، پھر ہم اکڑے ہوئے اور بندوں کی میں پی ایچ اے میرا پریزیڈنٹ، میں آئی ایچ اے میرا، اور یہ وہ ایک سیاسی شخص، اس کو ہم چھوڑ کے ایک دفعہ سیکھنے کی طرف تو آئے نا۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، آپ کو کیسا سمجھ آئے گا؟ دیکھیں ہمارے ہم اتنے سیدھا ہے کہ 9 بجے کا ٹائم تھا، کتنے بجے کا ٹائم تھا؟ 9 بجے کا۔ شاہ صاحب 7 بجے کا ڈاکٹر 7 بجے اٹھو گے، میں تو اٹھنا تو بندے نہیں آنا، کہتے ہیں آ جانا ہونا، تھی نہیں آنا، میں کہ اسی آ جانا، ہونا نہیں آنا، کوئی کام ہوا ہے بندے نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں بڑی دوروں آیا، میں جس سیال کوٹ نہ دوروں تو نہیں آئی، 15 گھنٹے بڑے پہنچ گیا، 15 گھنٹے کی، میں یار سفر ہے، کیڑا سفر ہے؟ سارے سٹاف آئے کہ نہیں یار نہیں آتا، وہ میرے بھی نہیں آیا، وہ نے کہا کہ روڈ بعد نہیں پار، وہ تو شٹل گڈی سے بیٹھ گیا۔ تو اتنی سفر کی صحبت کیوں برداشت کی ہے؟ یار آپ لوگوں کو یہ چیز بتا دو، انفارم کر دو، لیکن کئی بندے انہوں کو فائدہ ہونا ہے، فائدے سے آئے ہیں، بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں، سیاسی مقصد ہونا ہے بھائی، وہ میں نہیں مانتا، کیونکہ ہمارا ذہن نیگیٹو ہے، ہمارا جو ذہن ہے 90% تو پہلے سویا ہوا ہے، ویسے ہی ہر بندے کا بلیک ڈارک ہوا ہے، 10% میں انشاءاللہ شکوک و شبہات ہے، لیکن کسی وقت پھر دروازہ کٹ ہو جانا کی بات ہوئے، کوئی بتا نہیں میں کینٹ ہیرنگ ڈیش ڈینم کلارک بلیکی نہیں بنے گا، کوئی ڈاکٹر آپ میں سے پھر ایسے نہیں بنے گا جب تک آپ دل کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ مجھے تاڑیاں نہیں مار دے، کتنی خوشی کہ دیکھیں آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھ نہیں رہے، ان چیزوں کو سیکھ نہیں رہے، جب تک آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی، یہ 5 چیزیں آپ ہومیوپیتھی کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے، انٹر نہیں ہو سکتے۔ انٹری کے لیے وہ دروازہ ہے، اگر وہ دروازہ بند کر دیں آپ اندر آ سکتے ہیں۔ اگلے دن ایک بندہ کہتا ڈاکٹر صاحب اپنے بچے کو ہو گیا میں ٹھیک ہی تھا، کہتا کرنا کسی کو مدینہ مختلف کشتیاں بٹھا ڈھو کے پہلے یونان کا لیا، ادھر پھرتا پھرتا برازیل سے یوگوسلاویا میں پھرتا پھرتا وہ واپس آ گیا، کہتا کیمپ جی بھی رہا تھا، وہ ماریا بھی تھی، وہ ہاتھ بھی مان کھڑے سمجھ کے سیاسی بنا دے ہو جی۔ میں نے کہا آپ کے گھر کا ایک دروازہ ہے؟ ہاں جی، میں بیل مارتا ہوں آپ باہر آ جائیں، میں تیرے پچھلے پاسوں لے کے گینٹی بیچا، وہ مار کے توڑ کو یہاں سے کی کرنا، میں گولی مار دیں دونوں، میں کہتا اس کو بھی گولی مارنی چاہیے۔ ہومیوپیتھی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، آپ پچھلے ڈور سے آ رہے ہیں، پچھلے دروازے کے ساتھ آ رہے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ اس کا صحیح دروازہ ہے، یہ اس کا صحیح دروازہ ہے، یہ والا آگے کر رہے ہیں کمپاؤنڈ ڈاکٹر کو معلوم نہیں پاگل اینٹی سیڈر ہونا بنا ہے، اور میں نے اس کو پاگل نہیں کہا، اس کا ہومیوپیتھی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس
معصوم پاگل ہے 1938 نے بنایا سی بھائی ہم اس کو کچھ نہیں کہہ رہے ہمارا اس کے ساتھ مقصد نہیں ہے وہ اس خطا پر پورا نہیں اترا فارغ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم کسی تبادلے کے ساتھ کی بات نہیں کر رہے جتنے بھی سیرپ ہیں جتنے بھی سیرپ ہیں جتنے بھی بایوکیمک سالٹ ہیں جتنے بھی مدر ٹنچر ہیں وہ ہومیوپیتھک دوائیاں نہیں ہیں اب آرگینل کہہ رہی ہے 272 دفعہ آپ نکالیں گے تو اس پر لکھا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک دوا استعمال ہوتا ہے تو آپ لوگ سیرپوں میں کتنی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں یہ سر کوئی بڑا بھی چنگا ہوتا ہے 8 ہوتی ہے بڑا چنگا شربت تم جو لوگ 8 ہوتی ہے وہ ہمارے ڈسکا میں ایک ڈاکٹر صاحب کا بڑی پریکٹس آتی ہے انہوں نے بڑا بڑا لٹا پڑیا رکھا میں تو گزر رہا میں کی کر رہے ہو جنا میں ایسا سی نا موئی بیٹھ کو بڑا آسان کرتا ہے تھی سارا دن قلمتے رہتے ہو میں دیکھو کی کیتا ہے بڑا آسان کام کیا میں کیا کیا کہتا ہم نے نا گیس کی دوائیاں ڈال دیا ساری اس کے اندر سارے شربت وچ ریکس وچ کینٹ پام بروکس سارے شربت درمیان کرشیا شربت وچ سارے مکس کر دیے پھر کاروائڈ لائکوپوڈیم جتنی بھی ڈے میں دوائیاں تھیں وہ ساری اس میں ڈال دی میں نے کہا اس کا کیا پتا ہوگا کہتا کوئی بھی کسی نے پائی ہوئے گی نا بچ کسی نے بچ کوئی دوائی تو پائی ہوئے گی نا یہ ہمارا مقصد کی ہے مریضاں نو صحیح کرنا مریض کی ہم کیس لے کے نہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا ماحول ہی نہیں ہے مریض کو بٹھا کے اسے پوچھے بھائی تمہیں کی مسئلہ ہے کل مجھے ایک فون آیا ڈاکٹر صاحب کا کس کا فون ہے میں نے یار ایک ڈاکٹر صاحب ہے ان کی بیگم ان کے سے ناراض ہو کے چلی گئی ان کی بیگم ان سے ناراض ہو کر چلی گئی کہنا سب تو پہلے میں کیا ہوں فرد دوال ہے انہوں نے کچھ کیا کدو کا یا کدو کا پرانی چیز کا ایسا استعمال کر ایسا استعمال کر پانی کا استعمال ہے اور نے کہا میری بیوی ڈور کی میں کدوان کدو لگا کر میں نے کوئی دوائی تو ہو جس میری میرا دماغ ٹھیک ہو جائے میں نے اس کو دوائی دی اگنیشیا کیا دی ٹینن اس کی بیوی کا نام تھا بلقیس کہتا ڈاکٹر صاحب 4 دن سے بلقیس بھول گئی سی 4 دن یاد نہیں ہے 5ویں دن میرے مقدر برے کہ میں نہانے گیا تو گر گیا چونکہ مجھے دوائیاں کھان دی عادت ہے میں گریا تو میں آرنی کا پہلے لی 200 پھر میں کیا کہ آرنی کا دکھا دی چلو ہائی پیرنگ کو جاؤں گا وہ آرنی کا ہائی پیرنگ کھانے سے اگنیشیا ہمارا کا اثر ختم ہو گیا بلقیس پھر آ گئی اب بلقیس دوبارہ آگے مجھے بڑا غصہ ہے کہ یار تم نے دوائی کیوں چینج کی ہے چونکہ ہمارے ہاں دوائی چینج کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جہاں بندہ 10 12 دوائیاں اپنے کو دیتا ہے نال جانا سیریل بڑا کرتا ہے تو بھائی کتنے پیسے چلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک کیس لے کے لگے میرے 5 منٹ تو انہیں کی دینا تھا کچھ بھی نہیں رہے گا جب آپ مریض پر اپنا وقت صرف کریں گے ٹائم لگائیں گے وقت لگائیں گے تو آپ کو ارننگ بھی ہوگی آپ کا معاشرے میں نام بھی ہوگا اور آپ لوگوں میں مقبول بھی ہوگی خدا کے لیے ان تمام چیزوں کو آپ پھینک دیں تمام چیزوں کو وہ تمام چیزوں کو کیا کر دیں پھینک دیں اب آپ نے اس قانون کے تحت دوائی دینی ہے یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو سمجھیں آرگینل قانون کی کتاب اس کی سمجھ بھی آگے نہیں اب آگے آگے ریپرٹری یہ بڑی کمال کی چیز ہے اس کے 1423 پیج ہیں 1423 پیج ہیں اس ریپرٹری کے اندر جو مین روبرکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو مائنڈ سے لے کر جنرل ڈس تک 33 چیپٹر ہے 33 چیپٹر ریپرٹری کا لفظی مطلب ہی خزانہ علامات ہے آپ نے علامات کا خزانہ لینا ہے علامات آپ کے پاس بے شمار علامات آ جائیں گی جب آپ کے پاس علامتیں آ جائیں گی تو آپ مریض کو صحیح طریقے سے اپروچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مریض کو صحیح فائدہ ہوگا یہ دوبارہ میں لکھ کرتا ہوں ریپرٹری علامات کا خزانہ یہ آپ نے A سے Z پڑھنی ہے
اے سے زی، اے سے لے کر انگلش میں زی کہتے ہیں، اے سے زی پڑھنی ہے، ایک ایک روبرک، ایک ایک روبرک کو آپ پڑھیں گے آپ کو ریپرٹری آ جائے گا۔ اس میں آپ، میں اس کی مثال دیتا ہوں، فرض کریں یہاں پہ مائنڈ ہے، اس کا پہلا چیپٹر مائنڈ ہے، مائنڈ، اس کے اندر 95 پیج ہیں، اس کے کتنے صفحے ہیں؟ 95 پیج ہے، اس میں 3500 کے قریب علامات ہیں، اپروکسیمیٹلی اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، 3500 کے قریب علامتیں، تو اس میں 3500 میں 8.5-10 ہزار میڈیسن کی لکھی ہوئی ہے۔ مثلا اس کی مثال لے لیں، اینگر وائلنٹ کی مثال لے لیتے ہیں، اینگر وائلنٹ، شدید غصہ، تو اس میں آپ کو دوائیاں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوائیاں رٹ رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دوائی کیا ہوگی؟ ایکولائٹ سے شروع ہوتی ہے، اسٹیفیسیگیریا بھی اس میں ہے، نیکسمیکا بھی ہے، بیلاڈونا بھی ہے، یہ ساری دوائیاں آپ کو نظر آئیں گی، کسی کے 1 پوائنٹ ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کے 3 ہے۔ تو پھر ساری علامتوں کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، بڑا وقت ہے، ایسا بڑا سوچا ہے، مریض آیا، آمنے سارے ڈاکٹر صاحب کی حالت ہے میرا، اور تیرے کو دوائی لینا ہے تو امیدہ روزن ہے، اور سنا ٹھیک نہ دوا چلی رہی ہے، ریٹ وہ دوائی لینا ہے، اسی کی کیس ٹیکنگ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی آپ کیس ٹیکنگ کریں گے تو آپ کو 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ چاہیے۔ کتنے منٹ چاہیے؟ 40 سے 50 منٹ چاہیے آپ کو ایک کیس کو ریورٹائز کرتے ہوئے، اس کو صحیح طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ لاتے ہوئے، تو وہاں پر ایک کامن میڈیسن نکل آئے گی۔ کیا نکل آئے گی؟ ایک کامن میڈیسن، فرض کریں سلفر نکل آئی ہے، آپ نے پھر سلفر کو دیکھنا ہے مٹیریا میڈیکلی کہ یہ سلفر اس معیار پر اتر رہی ہے جو ہم نے ساری علامتیں لی ہیں، کیا سلفر اس کے اوپر آ رہی ہے، کیا اس کی نیند ڈسٹرب ہے، کیا اس کے پاؤں جلتے ہیں، کیا وہ میٹھا پسند کرتا ہے، کیا اس کے بال اسٹریٹ ہے، کیا وہ نہانا پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ نے سارا اس کو مٹیریا میڈیکلی دیکھنا ہے، پھر آپ کی میڈیسن آ جائے گی۔ اب اگلا ہے ریپرٹری کے بعد مٹیریا میڈیکا۔ مٹیریا میڈیکا کیا ہوتا ہے؟ مٹیریا میڈیکا ایک ریفرنس بک ہے، یہ مفصل ادویات ہے، ادویات کا ذکر ہے، ادویات کا تفصیلی ذکر ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، ہم سب نے 90% ڈاکٹروں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا، اور سب کو مریض ہوتا ہے، اس چینل بھی ہے، وہ لیٹا تھا، وہ کچھ سو نہیں سکتا، وہ ایک جگہ پر لیٹ نہیں سکتا، وہ ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو لے جاتا ہے، اس کو دودھ آن کرا جاتے ہوتے ہیں، یہ ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ یاد نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ یاد نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ ریفرنس بک ہے۔ کون سی بک ہے؟ ریفرنس بک کا مطلب ہوتا ہے آپ اس سے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثال اس کی طرح آسان کر، ڈکشنری، اسی کبھی ڈکشنری یاد کی تھا جی؟ کیوں نہیں ڈکشنری کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہو سکتی ہے یاد، لیکن آپ کیوں نہیں یاد کرتے؟ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اب مٹیریا میڈیکا کو ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا، اب رکھنے سے لے کے ذکر پر تک ساری دنیا یاد، آسمان امرین اندر پیراڈونا پیکٹ ہے، نو سے گرم پیٹ ٹھٹے اور زبردست خون والا ہوتا ہے، اگر وہ خون نہیں ہے تو دوائی نہیں دینی جی۔ آسمان امرین پیلا ہوتا ہے، پیراڈونا جیسا ہوتا ہے، برائی میں خشکی کا ضرورت نہیں ہوتی، خشکی تو وہ ویسی بڑی ہر وقت ویسی خشکی تب وہ برائی نہیں دے سکتے۔ اب برائی ہو یا پیراڈونا یہ آپ نے دوائیں یاد کر لی، لیکن آپ نے مریض کو جب دوائی دی ہے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، مریض ٹھیک نہیں ہو رہا، مٹیریا میڈیکا آپ کا فیل ہو جائے گا۔ اس آپ نے اس کو ایز اے ریفرنس بک لینا ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلاسفی دیکھنی ہے، پھر آپ نے آرگینم دیکھنی ہے، پھر آپ نے ریپرٹری دیکھنی ہے، پھر آپ نے مٹیریا میڈیکا دیکھنا ہے، اینڈ پہ آپ نے اس تمام علامات کو ایک پیپر پہ لکھنا ہے تاکہ مریض اپنی ساری علامتیں ایک دفعہ باہر نکال دیں۔ یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، بڑے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر صاحب بڑی غلطی نہیں ہوتی، ڈاکٹر صاحب ہماری بات
نہیں سنتے تو آپ کے پاس بڑا کھلا ٹائم ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے مریض کو دیکھیں، اس کی کیس ٹیکنگ کریں. ٹھیک ہے، بیٹھنے کے بعد کیا ہے جی کیس ٹیکنگ. ٹائم مختصر ہے اس لیے آپ کو شارٹ بتا رہا ہوں، تو یہاں تو 10-12 گھنٹے کا لیکچر ہونا چاہیے. کیس ٹیکنگ، کیس ٹیکنگ یہ ہے امپورٹنٹ 3 چیز. کیس ٹیکنگ، کیس کو آپ نے کیسے لینا ہے، مریض کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، مریض آپ سے کس چیز سے متاثر ہو گیا ہے. سب سے پہلے آپ کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے. تھوڑی سی میں نے کرٹیسائزیشن کرنی ہے، اس کو برداشت کیجیے. سب سے پہلے ڈاکٹر کا لباس ٹھیک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے شلوار قمیض پائی ہے، تھلے کھلی جوتی پائی ہے، اس کے پکا بھی پورا نہیں صحیح لگا ہے، بیٹھا ہے. دس از ناٹ کیس ٹیکنگ ایٹماسفیئر. کیس ٹیکنگ کے لیے اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ لباس کیا ہونا چاہیے؟ ایکسیلنٹ. ڈاکٹر کا لباس کیا ہے؟ پینٹ شرٹ. کیا ہے؟ پینٹ شرٹ، ٹائی وغیرہ بھی لائی ہوگا، اچھا کوٹ پہنا بہت اچھا. ڈاکٹر دوسروں کے سے مختلف لگے. ڈاکٹر کا اپنا کوئی حال نہیں، میں مریض کے لیے میں کتنے کو لا. پھر آگے اس کا ماحول لباس کے بعد آپ کے کلینک کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا معیاری کلینک ہونا چاہیے، وہاں ایئر کنڈیشن بھی لگانا چاہیے. ایز ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بڑی اچھی اس میں بہت پیارا کلینک بنایا. کلینک میں پیشنٹ کا علیحدہ روم رکھا ہوا ہے اور وہاں پیشنٹ بیٹھتے ہیں، ویٹنگ ایریا وہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. کیس ٹیکنگ اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. مریض کے لیے ایک رجسٹر ہو، مریض کے لیے ایک رجسٹر ہو، اس رجسٹر پر اس کا نام، اس کا ریفرنس نمبر، اس کی تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ایک ترتیب سے لکھنا ہے. مثلا پیشنٹ کا نام آئی کا اردو میں لکھ رہے ہیں، محمد اکرم، پہلے اکرم میں بڑا صحیح نہیں لکھنا. عمر کتنی ہے؟ لے لو 41 سال، وہ 100 سال کا ہے، میرے کتنے 41 سال. اچھا ایک ہی کا نہ تم نے دوائی دو اور میرا آپ کو پیشنٹ نہ پوچھو. آپ نے کیس ٹیکنگ غلط شروع کر دی ہے. آپ نے پہلے لکھا تھا پیشنٹ نیم محمد اکرم، ایج 41، پھر سیکس اس کی میل، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ آپ فرینک ہونا شروع ہو گئے. جی کہاں سے آئے ہیں؟ میں بہاول نگر تو آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس نے آپ کو بھیجا ریفرنس یہاں پہ دیکھیں گے REF جی مجید صاحب نے بھیجا جی کہڑا مجید پودیاں والا ادھر نہیں، مجید جہاں کپڑے دکانے کی دوائی ہو آپ نے کہنا مجید کلاس والا. پھر اس کا نیچے موبائل نمبر لکھنا ہے اس بندے کا، مجید کا نہیں لکھنا کہ میں نے کیوں کر کھڑی. یہ لکھنا ہے اس کا موبائل نمبر اکرم کا 0300 فلاں فلاں. اس کے بعد آپ نے اس کو بولنے کا موقع دینا. ہاں آپ کو پتہ ہے ایسے نہیں کرنا. اس کی بات سننی ہے، اس کی بات کو سننا ہے. آپ ایک کیس لینے جاتے ہیں، آپ ایک کیس لینا جا رہے ہیں تو کیس کیسے لیں گے؟ کیسے لیں گے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اس مریض کے پاس بٹھا لینا ہے اور اس کی تمام علامات کو لکھنا ہے. تمام علامات کو کیا کرنا ہے؟ انگلش میں. اس میں لکھنا ہے انگلش میں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کیس کی انگلش کیا ہے؟ کہتا ہے لوج ہے کیس کی انگلش چینی پیرامی. یعنی کہ یہ کیا ہے کہ تجھے آدمی نے کیا نہیں انگلش نہیں ہوا. ایسے نہیں کرنا. آپ نے کیس کو آپ نے آہستہ آہستہ اندر جاتے جانا اس کو پہلی باری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ مریض کی. کلائنٹ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ 25 منٹ دیں، وہ بول لے اچھے طریقے سے اپنے علامات کو. وہ آپ کے ساتھ پہلی بار دفعہ آیا ہے، آپ نے اس کی ساری باتوں کو سننا ہے. سن کے پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھنا ہے. لکھ کے کیس کو سارے کو دیکھنا ہے. پھر اسے کہنا آپ کوئی اور علامت بتانا چاہتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں کا ہی کر دو علاج. وہ کوئی 40-50 ہونی ہے. کتنی ہونی ہے؟
کیونکہ اس کے پاس بڑی کہانی ہوتی ہے مریض کے بعد. میں اتنے گیا جی وہ ڈاکٹر نے دوائی نہ صحیح دی تھی, میں پھر نیند کو چلا گیا, نیند میں کیا رہے گا. وہ بیچارہ آتے بڑی دیر لگاتے آتے میرے کو وہ وہی ہے بات 20-25 سال آپ نے پوری ہو گئی تو آپ نے اس میں سے ایکسٹریکشن کر دی. مریض نے جو آپ کو بتایا وہ خام مال کیا ہے, خام مال, خام را مٹیریل. کیا بتایا اس نے؟ را مٹیریل آپ کے پاس آ گیا. یہ فیکٹری کو را مٹیریل نہ ہے تو بنا کو نہیں سکتے. را مٹیریل آپ کا خام مال اکٹھا ہو گیا, اس میں سے آپ نے وہ علامات کو دیکھنا ہے جو شفا کی طرف لے جا سکتی ہیں. تو آپ نے کس کو نمبر دینے ہیں؟ مائنڈ کو. کس کو نمبر دینے ہیں؟ 90% دینے ہیں مائنڈ کو نمبر. کس کو نمبر دینے ہیں؟ مائنڈ کو. اتنا مائنڈ نہیں کرتے یہ وہ مائنڈ ہے. مائنڈ کے کتنے نمبر ہے؟ 90 نمبر. اور باڈی کے کتنے نمبر ہے؟ ہم سارے باڈی کا علاج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہیپاٹائٹس میں ٹھیک ہو رہے ہیں, ہیپاٹائٹس میں علاج کر رہے ہیں, اسی کینسر کا علاج کر رہے ہیں. وہ کیا کس کا علاج کروا رہے ہیں؟ بیماریوں کا. آپ کس کا علاج کر رہے ہیں؟ مائنڈ کا. آپ تو بہت اوپر جا رہے ہیں, آپ تو بہتر جا رہے ہیں. آپ کس کا علاج کر رہے ہیں؟ مائنڈ کا. مائنڈ کے اندر 90 نمبر ہے مائنڈ کا. بڑا مائنڈ نہ بنے آنتے پر بجا سکتا. شاہ صاحب جو بھی تسی کیا ٹھیک ہے پر میرا دل نہیں کرتا, میں نہیں آنا. اور جب کھانا بھی ہے تو کیسے جانا میں نہیں آنا. کس نے کیا ہے؟ مائنڈ. ایک باڈی کا 10 نمبر ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ باڈی کا علاج شروع کیا ہوا ہے. ماہرے بڑھا دے پیتا جگر گردے مسالہ پہ بڑھا دے دماغ آتے. یہ ہے ڈاکٹروں کی سچویشن. ہر ڈاکٹر نے کیا کیا ہوا ہے, اس نے ایک باڈی کے اوپر ایک تحریر کی ہوئی ہے. ہم اس چیز کا علاج کرتے ہیں. ہم کس کا علاج کرتے ہیں؟ مریض کا. کس کا علاج کرتے ہیں؟ مریض کا مائنڈ دیکھنا. اس کا مائنڈ کیا ہے آپ نے دیکھنا. اس کا مائنڈ اچھا ہے, اس کا مائنڈ برا ہے, اس کے مائنڈ غصے والا ہے, اس کو انزائٹی ہے, اس کو اینگر ہے, اس کو ڈیلیوژن ہے, اس کو ایلوژن ہے, اس کی میموری شارٹ ہے. اس کو کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ آپ سے کیا لینا چاہتا ہے, وہ کیا لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب کتوا ڈیکوری ٹھیک ہو. ڈاکٹر صاحب کتیا ڈیکوری ٹھیک ہونا کس نے کہا ہے؟ مائنڈ. ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں لگتا برا. میں نے کانٹا چبھتے ہوئے مریضوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور کینسر کے مریضوں کو بچتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنے مائنڈ سے کام کیا. مائنڈ اوور ہیڈ کے اندر ہے. ہیڈ سے کہتے ہیں سربراہ کو, بڑے کو. اس لیے اوپر ہیڈ ڈاؤن کی ڈپارٹمنٹ ہے. ڈیلی ڈپارٹمنٹ ہے ہیڈ ماسٹر پرنسپل. وہ جو جس کے پاس قانون ہے, جس کے پاس لا ہے, اس کو ہم پرنسپل کہتے ہیں. تو ہمارے پرنسپل جب ٹھیک ہوں گے تو پھر ہمارے نیچے جو رعایا ہے وہ ٹھیک ہوگی. مائنڈ کے 90 نمبر, باڈی کے 10 نمبر, یہ رعایا ہے. اس کے اندر باڈی دماغ کے اندر. فالج کی مریض جب ہوتی ہیں ہم اسے مالش شروع کروا دیتے ہیں. بلینڈر آئل موج وچ مدر ٹیچر پاؤ, دوسرا مصول کا مدر ٹیچر بڑا کمال ہے جو خالص بوٹیاں کاٹ دیں, وہ کاٹ کے آپ اوپر لگاتے ہیں, آئل کا مکس کر کے لگاتے ہیں. بندے کو آرام نہیں کرتا, بندے کو آرام نہیں آتا کیونکہ اس کا تعلق مائنڈ کے ساتھ. یہ کلیئر ہوگی بات نا کہ آپ نے علاج مائنڈ کا کرنا ہے. آپ نے باڈی کا علاج نہیں کرنا. باڈی کو چھوڑ دیں, باڈی کو چھوڑ دیں. 90 نمبر آیا جا 100 بچوں تو پھر وہ کی ہوتا ہے A+ کیا ملتا ہے. ہم محمد اشرف کو سپیریئر کالج میں داخلے پر دل کی بھاگ رہی ہے, کو شام دیتے ہیں. انہوں نے سپیریئر کالج کو چنا. کیوں؟ وہ نمبر 90 پر تو زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوا 10 منٹ نمبر ہوتا ہے, ہم دل کی بھاگ رہے ہیں تو وہ یہاں دینا ہوگا سوٹو نمبر ادھر نہ لائیں گے. باڈی کے نمبر 10 ہیں,
ہم پارٹی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن کو بھائی لوگ بتا لو اسی شیر کا جمانا نہیں ہو گیا آپ کے وہاں، کیونکہ آپ نے اس کا مائنڈ ٹھیک نہیں کیا، اس کی بلکیز دوڑ گیا، جو مرضی کر لے، کدو کھلا لے، ٹیڈے کھلا لے، سبزیاں ساری کھلا دے، اس کو میوے نہ میرے گانے شروع کر دے، انہیں کہا میوے نہ بلکیز ہوگی، میں میوے سارے لیا، بلکیز کدھر سے گئی ہے؟ میں کہا تیرے مائنڈ چ بھی کٹ دینے ہیں، تیرے مائنڈ کا تھوڑا چیز آؤٹ کر دینے ہیں، تو 5,000 دے گی گا کہ نہیں؟ تھی 5 منٹ میں تیار نہیں ہوئی، اور کہتا ڈاکٹر صاحب لے چھڑے، میں لے چھڑے، کیونکہ وہ آپ نے اس کا علاج نہیں کیا، آپ نے اس کا مائنڈ نہیں پڑھا، آپ نے اس کی باڈی کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے آپ ناکام ترین ڈاکٹر بن، کیا بن گئے؟ ناکام ترین۔ تو کامیاب ترین بنا جاتا ہے نا مائنڈ کا علاج ہے، مائنڈ کے 90 نمبر ہے، باڈی کے 10 نمبر ہے۔ جو بندہ مائنڈ کو صحیح کر دے گا، سینسیشن کا علاج کر لے گا، احساسات کا علاج کر لے گا، وہ ڈاکٹر ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک پیشنٹ اس کو دمہ ہو گیا، ایس دمہ، کہتے ہیں دمہ جو ہے نا یہ دام پکڑ کی جاتا ہے ایسی۔ اب دیکھیں وہ کیس ٹیکنگ ہوئی تو میں نے اس کو پوچھا بیٹا آپ کو ایستما کب سے ہے؟ کہتی مجھے ایستما جب میری عمر 7 سال تھی اس وقت سے ہوا ہے، آپ میری 21 سال عمر ہے، میں نے آپ کی ہومیوپیتھی کی ساری دوائیاں کھائی ہوئی ہیں، بلڈ ٹالرنس بھی کھائی ہے، پریٹیکس بھی کھائی ہے، میرا دل کا مسئلہ بھی تھا، کبھی کچھ بڑی دوائیاں۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا، کیوں آپ کو دما ہوا؟ آپ کی فیملی ہسٹری میں دما ہے؟ کہتی نہیں۔ میں نے کہا دما ہونے کی وجہ؟ کہتی ایک دفعہ بکر عید پہ میں نے اپنے والد کو چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس خون کو نکلنے کے بعد میں نے اتنا پریشر لیا کہ مجھے سانس کا مسئلہ بن گیا۔ اس کا مسئلہ بن گیا تو میں نے کینٹ لیبارٹری سے اس کا حل لیا، تو اس نے کہا کہ بلڈ جو ہے بلڈ سین، یہ روڈا گیس میں بلڈ سین فرام نائف، اس سے فرام نائف، نائف کسے کہتے ہیں؟ چاقو کو، چھری کو، اس سے میں نے بلڈ کو دیکھا جس کی وجہ سے مجھے دما ہوا۔ میں نے کہا دمے نے تو دے دو چھٹی، آپ کو دما نہیں ہے، آپ کو دما نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو جو دوائی دی اس کا نام تھا آرسن، دوائی کا نام یقین آتا ہے؟ آرسن کا میں لوگ دی اور اس کا دما زیادہ تھا، میں نے اس کو دوائی کس میں دی ہے؟ مائنڈ۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج سے مائنڈ میں دوائی دینی ہے، کیٹنوں نے شربت نے رام نہیں دینا، پتھری نہیں کٹنی انہیں، آپ کیٹنوں شربت دینے کو بڑے کھلے ہوئے ہیں یا ایف پی کے نمبر لینا شروع کر دیے، وہ نہ کریں اس طرح۔ آپ نے مائنڈ پہ علاج کرنا، آپ نے کس پہ علاج کرنا ہے؟ کس پہ کرنا ہے؟ پھر بولے مائنڈ پہ، دماغ پہ کام کرنا ہے۔ دماغ میں کام کرنے سے آپ کے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک مریض دوسری کہا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے کہ بعض ڈاکٹروں نے جواب دے چڑھا، انہوں نے کیا وہ بیٹے ٹھیک نہیں، تو وہ مریض کیا کرتا ہے؟ ڈوب جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ جتنے بھی امراض ہوتے ہیں 90% نفسیاتی ہیں۔ کیا ہے؟ نفسیاتی مریض ہیں سارے۔ کون سے مریض ہیں؟ تو نفسیاتی مریضوں کو کیسے علاج کیا جائے گا؟ مائنڈ کو صحیح کر کے، ڈسکشن کرنے کے بعد، بات کو بار بار کرنے سے، ریپیٹ کرنے سے، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے۔ یہ کیس دیکھیے، اس نے موبائل نمبر لیا تھا اس کو، اور ہم نے اس کو موبائل نمبر کو کیا کرنا ہے؟ اس کی کیس دیکھی کی ہے اچھے طریقے سے، تو وہ مریض کیا کہے گا؟ ڈاکٹر تجھے بڑے اچھے، آپ سے مریض ٹھیک نہ بھی ہوگا آپ کو فون کرتا رہے گا، ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہو جانا، تو گھبرانا ہے انشاءاللہ، جہاز ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دوائی صحیح نہیں دیں گے، آپ پارٹی میں دوائی دیں گے، وہ آپ کو چھوڑ جائے گا، وہ آپ کو یہی چیزیں ڈالے نا، ڈاکٹر صاحب اگر یہ سنگرہ بڑے دیکھی نا تو مریض دوڑ لے گا۔ اس کا ایک آسان کو لیا ہوگا، جو بھی
آتا ہے، جو بھی مریض آتا ہے، پیچھے پڑی اس فکر کو، جو بھی مریض آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، جو بھی مریض آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، یا وہ صحیح ہو جاتا ہے یا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، دونوں شکلوں میں اس نے آپ کو چھوڑ جانا، آپ کو چھوڑ جانا، یہ ڈال سکے گا۔ نفسیاتی طور پر آپ مائنڈ کو جب بہتر کریں گے تو مریض جب ٹھیک ہوگا تو وہ کلی پائیدار حقیقی شفا حاصل کرے گا، بلکہ دائمی شفا حاصل کرے گا، جس کا مائنڈ صحیح ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ ٹھیک نہیں ہے تو باقی کام تو پیچھے رہ جائیں گے، کیونکہ ہم مائنڈ کو نفر نہیں دیتے، مائنڈ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں دے، جس کی وجہ سے مریض ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی پھر تو جانتے ہیں ڈاٹا وہ جناب نے ٹھیک سر پر ایگرو تیل شربت دے دو، یہ کہ آپ نے کیا کہا؟ خدا کا نام ہے، اس پریکٹس کو آپ دفاع کر، اس پریکٹس کو چھوڑ دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مریض آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے اس پریکٹس کو جب چھوڑا تھا، ہم بھی کرتے رہے ہیں، ہم تو سیدھے نہیں اوپر سے اترے ہوئے، ہم نے بھی یہ پریکٹس کی ہے، مدر ٹینجر بایوکیمکس اور آلٹرنیٹو میڈیسن دل نہیں کرتا تھا، تائیدین شربت، فلانا شربت، ایمنا سپر، ہوا سارے شربت کی ہے، لیکن سوچا کہ اس طرح تو مر جائیں گے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس پر ہم نے آگے ایک بہت اچھی شارٹ چلی 2000 میں، اور 18 سال ہو گیا مجھے، 19 سال میں نے دوسری ریمیڈی بھی کبھی نہیں دی، وہ ٹھیک ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن مائنڈ کو مد نظر رکھ کے دوائی دی ہے کہ اس کا مائنڈ آ سکتا ہوگا تو آ سکتا دی ہے، سلفر کیا تو سلفر دی ہے، بیلاڈونا ہے تو بیلاڈونا نہیں ہے، برائی نہیں ہے تو برائی نہیں ہے۔ آپ اس طرح کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کس طرح کے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ روٹی طور پہ چلتے رہے 400-500-700 روپے کی جاڑی لگانے کی کام کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر لیں گے؟ تو یہ پلیز اس کو سمجھیں، کوشش کریں، مائنڈ کی یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب اگلا چیپٹر جو ہے یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے ان 5 چیزوں کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے، اس کا نام ہے میازم۔ کتابیں لکھی گئی، لوگوں کو پڑھایا گیا، 4 سال آپ پورتے ریاض کو پڑھتے رہے، ہمیں نہ پورتے ریاض کی سمجھ آئی ہے نہ میازم کی سمجھ آئی، کیونکہ آسان کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، آسان کر دیتے۔ 4 میازم ہے، کتنے میازم ہیں؟ 4 میازم۔ پہلا میازم سونا پڑھے، کون سا؟ پی سائلنٹ، سورا کیا ہے؟ سورا، اس کو اردو میں لکھ دو تاکہ پتہ چل جائے، سور کیا کیا عرب کا سورا پڑھے، پھر سورا آپ کو جب سمجھنا ہے کہ سبق 25 تیزہ پڑھے گا، سورا پڑھے نا، سورا آپ کے دماغ نے کچھ کریٹ کرنا شروع کر دیا، یار یہ کیا ہے، یہ جو